السلام علیکم. نیو نیٹ ورک کے اسلام آباد اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. میں ہوں احمد قریشی. ڈان لیکس ٹکراؤ ٹل گیا لیکن سازش باقی ہے. کل ہم نے جو خبر دی تھی 8 بجے کے پروگرام میں، وہ رات 11 بجے اس کی تصدیق ہو گئی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے. اس کی تصدیق جو ہے کل رات کو لیٹ ہوئی جب یہ خبر تقریباً تمام ٹی وی چینلز پہ آ گئی تھی کہ ایک خفیہ ملاقات ہوئی ہے جمعرات کو وزیر اعظم صاحب کی اور آرمی چیف کی، اور اس میں جو ہے مسئلہ حل کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے. یہ خبر میں نے آپ کو جو ہے وہ آلریڈی اپنے پروگرام میں رات 8 بجے کل دے دی تھی کہ مسئلہ حل ہو چکا ہے، مسئلہ حل ہو گیا ہے. لیکن باقی کیا رہ گیا ہے؟ سازش باقی ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ فیصلہ ہوا ہے. فیصلہ یہ نہیں ہوا کہ منطقی انجام تک ڈان لیکس کی تحقیقات کو لے کر جایا جائے گا. یہ فیصلہ نہیں ہوا. فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جو ٹکراؤ کی کیفیت وزیر اعظم ہاؤس اور جی ایچ کیو کے درمیان جو پیدا ہو گئی تھی، کس وجہ سے؟ ٹویٹ کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، وہ ہوئی تھی متنازعہ نوٹیفیکیشن کی وجہ سے. وہ نوٹیفیکیشن جو پی ایم ہاؤس نے جاری کیا تھا پچھلے ہفتے، اور اس نوٹیفیکیشن میں جو پہلے سے باتیں طے ہوئی تھیں پی ایم ہاؤس اور جی ایچ کیو کے درمیان، یہ جو نوٹیفیکیشن تھی یہ انحراف تھا. یہ نوٹیفیکیشن ان انڈرسٹینڈنگ سے انحراف تھا جو جی ایچ کیو اور پی ایم ہاؤس کے درمیان پچھلے 2-3 مہینے یا 4 مہینوں سے ہو رہی تھیں جب ڈان لیکس کی تحقیقات ہو رہی تھیں. تو میں نے آپ کو ایک اور بات جس کی بھی تک تصدیق ہوئی نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس بات کی بھی آگے چل کے آپ دیکھیے کہ تصدیق ہو جائے گی. ایک بات میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ مسئلہ حل ہو چکا ہے، اور وہ آپ کو میں نے کل رات 8 بجے بتایا. رات 11 بجے اس کی تصدیق آ گئی کہ بالکل واقعی مسئلہ حل ہو چکا ہے جی ایچ کیو اور پی ایم ہاؤس کے درمیان. جو دوسری بات ہے جس کی ابھی تک تصدیق آئی نہیں ہے لیکن میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں، دہرا رہا ہوں، اور اس کی بھی تصدیق آ کے آپ دیکھ لیجیے گا کہ آ جائے گی، کہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا. جو ٹکراؤ تھی جی ایچ کیو اور پی ایم ہاؤس، یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے. جو مسئلہ نہیں حل ہوا اور جو مسئلہ نہیں حل ہوگا، جان بوجھ کے نہیں ہوگا، وہ ہے سازش کا. کہ جو لیک ہوئی تھی پی ایم ہاؤس کے اندر سے، ایک ایسی لیک کی گئی جو بھارت کے فائدے میں تھی. یہ کس نے کی تھی؟ اس کے پیچھے پلاننگ کیا تھی؟ کون کس کو فائدہ دینا چاہ رہا تھا؟ یہ جو سازش تھی، یہ سازش یہ حل نہیں ہوئی ہے ابھی، اور یہ شاید حل نہیں ہوگی. کیوں نہیں حل ہوگی؟ کیونکہ اگر اس سے سازش کو منطقی انجام تک لے کر جانے کی کوشش کی گئی تو اس سے حکومت گر سکتی ہے. یہ لمبی کہانی ہے. میں نے اس حوالے سے ایک کالم اردو میں لکھا ہے جو کہ نئی بات اخبار میں پبلش ہوا ہے. اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک جاسوسی ناول سے کم نہیں ہے یہ کہانی جو ہے، اور میں بڑے اسٹینڈ بائی کرتا ہوں اس جو سٹوری پیش کی ہے اس کالم کے اندر. اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو اسے ہمارے فیس بک پیج پہ اس کا لنک ہے، اسے ضرور پڑھیے گا. اب بات کرتے ہیں تحریک انصاف میں ترجمانوں کی کرائسس جو ہے اس پر. کل جو ہے خبر آئی ہے، ابھی تک کوئی آرڈر جاری نہیں ہوا تحریک انصاف سے، لیکن خبر آئی ہے کہ نعیم الحق صاحب کو دوبارہ عمران خان کی چیف آف سٹاف مقرر کر دیا گیا ہے، اور شفقت محمود صاحب جو ہیں وہ سیکرٹری اطلاعات مقرر ہو گئے ہیں. اچھا، یہ کہانی نا بہت بورنگ ہو گئی ہے. مطلب میں بور ہو چکا ہوں اس چیز سے، کور کر چکے. مطلب یہ واحد سیاسی جماعت ہے جو بڑی سیاسی جماعت جو 2013 کے انتخابات سے لے کر اب تک اپنا جو میڈیا ان کا سیل ہے اسے منظم نہیں کر پا رہی. اور پہلے جو ہے نعیم الحق صاحب ترجمان تھے، اس سے پہلے ظاہر ہے ڈاکٹر شیریں مزاری تھیں، شفقت محمود صاحب پہلے ہوا کرتے تھے. اچھا، نعیم الحق صاحب تھے، اس کے بعد جو ہے پھر ایک آرڈر جاری ہوتا ہے کہ 15-16 ہو گئے ہیں ترجمان. اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ نہیں 15-16 نہیں ہے، اب 50 سے زائد جو ہیں لوگ پورے پاکستان میں مختلف جو چیپٹرز ہیں پی ٹی آئی کے صوبوں میں اتنے ترجمان ہیں. مطلب ایک وقت لگ رہا تھا کہ جیسے تحریک انصاف جو ہے وہ ترجمانوں کی سیاسی جماعت ہے. اچھا، پھر یہ مسئلہ خاص طور پہ اس وقت اجاگر ہوا، سامنے آیا جب وہ ویڈیوز آنا شروع ہو گئیں. کون سی ویڈیوز؟ ایک ویڈیو آئی جس میں فواد چودھری صاحب کی اور نعیم الحق صاحب کی کوئی لڑائی ہو گئی. پھر ایک ویڈیو آیا جہاں پہ گندھاپور صاحب اور نعیم الحق صاحب کی لڑائی ہوئی. پھر وہ ایک امبیرسنگ ویڈیو آئی تھی جہاں پہ مائک کھلا رہ گیا اور نعیم الحق صاحب صحافیوں سے پوچھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی ہم ٹکٹ جو ہے نبیل گبول صاحب کو دیں یا عامر لیاقت صاحب کو دیں. تو یہ بڑے پی ٹی آئی کا یہ مسئلہ چلتا رہا ہے. اب امید ہے کہ اب شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے. اب جو فائنل اس کو آرگنائز کرنے جا رہے ہیں، اب اس میں سوالات بھی اٹھتے ہیں. ظاہر چیف آف سٹاف جو ہے یہ عہدہ سیاسی جماعت میں تو اتنا کامن نہیں ہوتا، گورنمنٹس میں ہوتا ہے اور ملٹری میں ہوتا ہے مثال کے طور پہ. لیکن کیا نعیم الحق صاحب کو سائیڈ لائن کر رہے ہیں؟ یعنی
اسپوکسمین سے ہٹا کے چیف آف سٹاف جو ہے، تو یعنی اس پہ بڑے سوالات اٹھیں گے، لیکن ابھی تک یہ آرڈر جاری نہیں ہوا. ابھی تو صرف ایک ذرائع نے بتایا ہے اور یہ خبر چل رہی ہے، صحیح ہے غلط ہے، ہوگا بھی نہیں ہوگا، لیکن بات طے ہے پی ٹی آئی جو ہے 4 سالوں میں اپنا جو میڈیا سیل ہے وہ منظم نہیں کر پا رہی. آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے کیونکہ وقفہ لے رہے ہیں اور واپس آئیں گے، اور آج کا پروگرام بہت اہم ہے. ایک خفیہ خط تحریک انصاف کے اندر یہ خط چلا تھا جو عمران خان صاحب تک پہنچا تھا، کرپشن بے ضابطگیوں کے حوالے سے، جو پارٹی فنڈنگ کیس ہے جو پی ٹی آئی نے بڑے لمبے عرصے اگنور کی، اور اب جو ہے ان کے گلے پڑ گئی ہے یہ کیس جو ہے. کیا ہے یہ خفیہ خط، اس پہ بات کرتے ہیں، میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. میرے ساتھ رہیے گا، وقفے کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو. تحریک انصاف کے لیے فورن فنڈنگ جو کیس ہے اس وقت وہ بہت سیریس کیس بن گیا ہے اور سر درد بن گیا ہے، اور تحریک انصاف کی یہ بیسیکلی اپنی غلطی ہے کیونکہ یہ ایشو بہت پہلے شروع ہوا تھا اور تحریک انصاف نے اسے خود اگنور کیا اور اس کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کیا. مینلی انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی جو مین وجہ تھی وہ یہ تھی کہ یہ کیس جو ہے سامنے کون لے کر آیا، وہ اکبر ایس بابر صاحب تھے جو کہ فاؤنڈنگ ممبر ہیں تحریک انصاف کے، جو قریبی ساتھی ہیں خود عمران خان صاحب کے. تو اب وہ کیونکہ ویسے فارملی تو وہ پارٹی سے نہیں نکلے تھے، لیکن جو اختلافات ہوئے انہوں نے پارٹی چھوڑی، سپریشن ہو گئی ایک طرح سے پارٹی سے، تو ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا کہ یہ ایک ڈسگرنٹلڈ ممبر ہے پارٹی کا، ناراض ممبر ہے پارٹی کا، یہ ناراضگی کی وجہ سے کر رہا ہے، اس کو سیریس ہی نہیں لینا چاہیے. لیکن یہ کیس بڑھ کر اس وقت اتنی سیریس بن گئی ہے کہ 2000 اب جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں اس کیس میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بہت برے طریقے سے اثر انداز ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کے اوپر. تو میرے ساتھ اکبر ایس بابر صاحب اسٹوڈیو میں. آپ کا بہت شکریہ بابر صاحب، آپ نے مجھے وقت دیا ہے. آپ نون لیگ کے لیے کام کر رہے ہیں اور آپ کے خلاف ایک بڑا ثبوت بھی سامنے آیا ہے کہ آپ نون لیگ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور وہ ثبوت یہ ہے ایک ٹیکسٹ میسج. ایک ٹیکسٹ آپ ہماری کولیگ مہر بخاری ان کے پروگرام میں آپ اپیئر ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ یہ ایشو ریز کیا گیا کہ ایک ٹیکسٹ میسج جو ہے وہ ایک کسی پروگرام کے پروڈیوسر کو آیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو میسیجز ملتے ہیں، آتے ہیں محترمہ مریم نواز سے. یہ کلپ ذرا پروڈیوسر صاحب دکھا دیں. کل میں نے اکبر ایس بابر کے ساتھ پروگرام کیا، مجھے پروگرام کے پروڈیوسر نے آج سپریم کورٹ میں بتایا کہ اکبر ایس بابر نے اسے بتایا کہ مریم نواز صاحبہ میرے ساتھ پورے پروگرام میں انٹیکٹ تھی اور مجھے بتا رہی تھی کہ تم نے کیا کیا عمران خان کے متعلق بلو دا بیلٹ بات کرنی ہے. اکبر صاحب کیا کہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، آپ نے دوبارہ پروگرام کو میں مدعو کیا اور میں خوش ہوں کہ آپ بڑے ڈائریکٹ جو الزامات مجھ پہ یہ لوگ لگاتے ہیں اس کو آپ مجھے سامنے رکھ رہے ہیں اور موقع دے رہے ہیں کہ میں اس میں اپنا موقف دے سکوں. ایکچولی ٹیکسٹ میسیج نہیں تھا، یہ پی ٹی آئی کے ایک نمائندے ہیں جنہوں نے مہر بخاری کے پروگرام میں یہ الزام لگایا کہ ایک ٹی وی ٹاک شو کے پروڈیوسر نے ان کو پاناما کیس میں سپریم کورٹ میں ان کو یہ بتایا کہ اکبر ایس بابر کو ایک پروگرام کے دوران جو ہے، جو ان کا پروگرام ان کے چینل پہ چلا تھا، اس میں وہ ہدایات دے رہی تھیں. تو یہ انہوں نے الزام اپنے پروگرام کے دوران وہ میسیجنگ کر رہی تھیں اور آپ کو دے رہی تھی وہ ہدایات، یہ تو آپ کو دے رہی تھی. استغفر اللہ، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں استغفر اللہ. دیکھیں میرا نون لیگ سے کوئی دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے، تحریک انصاف بنانے والے میں سے. اور یہ جو معاملات ہیں اصل میں یہ جو الزامات ہیں یہ اب ایک بوکھلاہٹ کی نشانی ہے. اب آپ کے سامنے ہے کہ ابھی سپریم کورٹ کے حوالے سے جو عمران خان صاحب نے جو باتیں کہیں اور پھر اس کے بعد اگلے دن نوشہرہ کے جلسے میں اس کی نفی کر دی. یہ بوکھلاہٹ کا ایک عالم ہے جس میں وہ الزامات دھر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو میں مسلم لیگ نواز سے میرا کوئی تعلق ہوتا تو میں نے یہ معاملہ پی ٹی آئی کا جو کرپشن کا ہے، جو غیر ملکی اور غیر قانونی فنڈنگ کا ہے، اس پہ میں آ رہا ہوں لیٹر پہ جو آپ نے 2011 میں یہ معاملہ عمران خان صاحب کو لکھا ہوا، میں بھی دکھا رہا ہوں ناظرین کو. وہ میرے لیے بھی بڑی یعنی کہ امیزنگ چیز ہے. دیکھیں بابر صاحب، آپ یہاں پہ میرے پروگرام میں ہیں، دوسری دفعہ آ رہے ہیں، مجھے آپ وقت دے رہے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں اس چیز کا. لیکن ایک اور وجہ ہے آپ کے یہاں ہونے کی، وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ بھی مجھے بھی شک تھا کہ شاید آپ جو ہیں
واقعی نون لیگ کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن فرسٹ ٹائم جب آپ میرے پروگرام میں آئے تھے اور میں نے آپ سے ڈائریکٹلی پوچھا تو مجھے آپ کی کہیں باڈی لینگویج یا فیس ایکسپریشن سے نہیں لگا کہ آپ کو چھپا رہے ہیں. لیکن اس پہ بھی ہم آتے ہیں, وہ جو لیٹر آپ نے عمران خان صاحب کو لکھا, جو کہ میرے خیال میں شاید پہلی دفعہ اس طریقے سے سامنے آئے جس طریقے سے ابھی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے کل بھی میرے پاس ایک اور رہنما تحریک انصاف کے فیاض چوہان صاحب, فیاض الحسن چوہان صاحب موجود تھے. ان کا کلپ ہے پروڈیوسر صاحب ہمارے پاس, وہ کلپ ذرا ایک منٹ دکھائیں. انہوں نے کیا کہا. پاکستان کی ہسٹری میں پہلا پولیٹیشین ہوں کہ جس کو پیمرا کے ذریعے سے مریم نواز صاحبہ کے کہنے پہ یہی اکبر ایس بابر جو ہے وہ آج سے مہینہ پہلے گیا کہ فیاض چوہان پہ پابندی لگاؤ جناب میڈیا پہ آنے پہ. اسلام آباد بیسڈ اینکر ہے, میرے دوست ہیں, میں ان کے ٹاک شو میں گیا ہوا, ابھی شو شروع نہیں ہوا تھا. اچانک ایک میسیج آیا, انہوں نے مجھے میسیج پڑھایا, کسی ملک ارشد صاحب کی طرف سے میسیج تھا. میسیج یہ تھا کہ جناب, نام لے کے ان کا لکھا ہوا کہ برائے مہربانی ان کو جناب اپنے شو میں بلائیں. ملک ارشد کون ہے؟ ملک ارشد آپ کے عرفان صدیقی صاحب, وہ جو ذاتی اور پالتو رائٹر ہے نا, جو نواز شریف صاحب کے آ کے معاملے خصوصی بھی ہیں, ان کا جناب پی ہے. اچھا, یہ جو ہے کل فیاض چوہان صاحب نے بات کی, میں اس کا تھوڑی سی وضاحت کر دوں. وہ یہ کہ جب یہ الزام لگا اور یہ انہوں نے ٹی وی پہ آ کے کہا تو جس پروڈیوسر کا یہ حوالہ دے رہے میں نے ان سے رابطہ کیا. اس پروڈیوسر سے میں نے پرسنلی بات کی اور انہوں نے کہا کہ اس قسم کی کوئی گفتگو ان کی ہوئی نہیں ہے پی ٹی آئی کے اس ترجمان کے ساتھ. اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ مجھے یہ لکھ کے دیں. انہوں نے لکھ کے ٹویٹ کیا کہ یہ تمام جھوٹ ہے, یہ ایس ایم ایس ٹیکسٹ کیا کہ یہ تمام جھوٹ ہے, یہ ٹوٹل فگمنٹ آف امیجنیشن ہے. میں بس دکھا دوں, یہ ہمارے پاس ہے, یہ اکبر بابر صاحب نے خود دیا ہے جس کا حوالہ دے رہے ہیں یہ, اور آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں کلیئرلی اوپر لکھا ہوا ہے فیاض چوہان پی ٹی آئی. اور یہ جو پروڈیوسر ہیں وہ چوہان صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ ڈان ٹی وی چینل پہ کہا ہے, اٹس ناٹ فیئر, he did not say anything like this to me. پھر آگے کہتے ہیں he never said it to me. یعنی کہ اکبر بابر صاحب نے یہ کبھی بات نہیں کی کہ مریم نواز آپ کو انسٹرکشن دے رہی تھی پروگرام میں بیٹھے ہوئے. اب دیکھیے نا کہ یہ ایک سفید جھوٹ ہے. اور پھر نہ صرف یہ, کیونکہ میں تو ہم قانونی طریقے سے چلتے ہیں, میں نے پھر پیمرا میں ان کے خلاف باضابطہ کمپلینٹ کی ہے, اس میں یہ ثبوت مہیا کیا ہے, پروگرام کی کلپ دی ہے, پروڈیوسر صاحب کا یہ جو ٹیکسٹ میسج ہے یہ لگایا ہے, اور میں نے کہا آپ اس کی ایک انکوائری کریں کیونکہ یہ ایک کیریکٹر اسیسینیشن ہے. یہ بیسیکلی کر کیا رہے ہیں, یہ کر رہے یہ ہیں کہ جو میرے دعویٰ ہے, جو میرے ان پہ الزامات ہیں, چونکہ ان کے اس کے پاس جواب نہیں ہے اور وہ تمام سچے الزامات ہیں اور وقت نے ثابت کیا اور مختلف آڈٹ رپورٹس میں ثابت ہو گیا. انشاءاللہ الیکشن کمیشن میں بھی منڈے کو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ فیصلہ بھی ایسا ہی آئے گا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اب ان کے پاس چونکہ جواب نہیں ہے تو یہ کیا کریں, کیریکٹر اسیسینیشن کریں کہ جی اس کی کریڈیبلٹی کو ڈیمیج کریں. ایک اور کیریکٹر اسیسینیشن آپ کی, اور وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, آپ یہ ڈسٹریکشن کر رہے ہیں, کام خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تحریک انصاف اور عمران خان. میں بھی سمجھتا ہوں فرینکلی عمران خان صاحب نے جس طریقے سے بھی پینما کیس یا اس طرح کی چیزیں جو پرسو کی ہیں وہ ایک بڑی سروس ہے ایک نیشن قوم کے لیے بہت. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی صحیح ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت کے جو اکاؤنٹس ہیں اس پہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اچھا, آپ پہ جو الزام ہے کیریکٹر سے یہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, یعنی میں آپ سے اسٹریٹ بات کر رہا ہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اچھا, ایک چیز اب آپ نے میرے سامنے رکھ دی ہے, میں مجبور ہوں کہ اسے دکھاؤں, اور یعنی یہ میں اپنی جو بات میں آپ کہہ رہا ہوں, آپ الزام میں خود بھی لگا رہا ہوں, وہ میں واپس لوں. اور وہ یہ لیٹر ہے, خط ہے, ناظرین آپ دیکھیں اسے اسکرین پہ, اس کو ہم فیس بک پہ بھی لگا دیں گے پروگرام کے بعد. یہ 11 ستمبر 2011 کا خط ہے, ڈیئر عمران خان, آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں, اور اینڈ میں آپ دیکھیں سگنیچر سائن جو ہیں وہ اکبر ایس بابر صاحب کے ہیں, یہ اور سی سی کیا ہوا ہے ڈاکٹر عارف الوی صاحب کو. یہ خط کی اہمیت یہ ہے کہ جو الزام اکبر بابر صاحب پہ لگتا ہے کہ یہ اب کر رہے ہیں کام خراب کرنے کے لیے نون لیگ کے کہنے پہ, تو یہ ایکچولی ثبوت اکبر صاحب دے رہے ہیں کہ جو وہ نہ پارٹی سے وہ نکلے تھے, ابھی پارٹی میں ہی تھے اور اندر بات چل رہی تھی, تو اس وقت وہ تمام الزامات جو اس وقت وہ کورٹ میں لے کر گئے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے, یہ پارٹی کے اندر پہلے سے یہ ریز کر چکے تھے, اور جب انہیں وہاں پہ دروازے بند ملے اس کے بعد جا کے انہوں نے پبلک میں آئے ہیں. یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو انوائٹ کسی اور سیاسی جماعت نے یعنی کہ نون لیگ نے باہر بلایا. اچھا, کیونکہ آپ پہ یہ الزام لگتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, میں پہلی چیز پہ آنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ, اور پہلا کویسچن جو میرا ہے آپ سے کہ آپ اور اسکرین پہ پروڈیوسر صاحب یہ دکھا دیں اس کو ہائی لائٹ کر کے. I now bring to your attention, یہ اکبر بابر صاحب لکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کو, I now bring to your attention some more serious issues
that could put the party in further political and legal jeopardy. یہ 2011 میں کہہ رہے ہیں جو اب ہو گیا, جو حقیقت ثابت ہوگی. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں $1,35,000 اس وقت $135,000 جو ہیں ریمٹ ہوئے ہیں پی ٹی آئی یو ایس اے کے اکاؤنٹ سے, اور یہ $10 پر پی ٹی آئی ممبر امریکہ سے کلیکٹ کیے گئے تھے. عمران خان صاحب نے خود کیے تھے. اس کی ایک ویڈیو بھی ہمارے پاس, ایک منٹ وہ ویڈیو دکھائیں. پاکستان میں ایک مکمل کیمپین کرنے شروع کرنے لگے ہیں, ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ جا رہے ہیں. اس کے لیے ہم ایک فنڈز اکٹھے کر رہے ہیں. یہ جو 5,000 ممبرز اگر $10 مہینے کے ہمیں دے سکیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی پارٹی کو ہر ڈسٹرکٹ میں, پاکستان کی ساری ڈسٹرکٹس میں آرگنائز کر سکتے ہیں. اور 5,000 ممبر سے ہم $10 مہینے کا چاہتے ہیں. اگر ہم ان سے $10 مہینے کا لے لیں تو ہم ہر ڈسٹرکٹ میں پاکستان کے آفیسز کھول سکتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کی کلپ ہے. بابر صاحب کی کیا کہانی ہے $10 والی؟ یہ اس کا ایک اور وہ تھا, پہلو تھا کہ جب عمران خان نے فنڈ ریزنگ شروع کی یورپ اور امریکہ میں $10 10 پاؤنڈ پر ممبر پر منتھ, تو انہوں نے ویڈیو پہ آگے جس طرح کہ آپ نے دکھایا یہ کال کیا, وعدہ کیا کہ اگر آپ یہ ہمیں ممبر بنتے ہیں تو ہمارے, اگر آپ 1 لاکھ ممبر بن جاتے ہیں, ہم پاکستان میں تمام ضلعوں میں ڈسٹرکٹ آفس کھولیں گے پی ٹی آئی کا, کیونکہ وسائل کی کمی ہے. وسائل ہمارا مین پرابلم ہے, پی ٹی آئی کو بڑھنے میں رکاوٹ ہے. کیا غلط ہے؟ کھل گئے آفس. ایک دفتر نہیں کھلا اس پیسے, ایک دفتر نہیں کھلا, ایک دفتر نہیں کھلا. میں نے اس وقت پھر ان کو یہی کہا, اسی لیٹر میں میں نے ان کو کہا کہ آپ ایک پرفارمنس آڈٹ کریں. آپ کم از کم یہ تو طے کریں یہ پیسہ جا کدھر رہا ہے. لوگ دے رہے ہیں یہ پیسہ دفتر کھولنے کے لیے. اس کو کلیئر کر لینا بابر صاحب, بالکل ایک دفتر نہیں کھلا اس پیسے. اگر آج بھی ایک دفتر کھلا ہو تو میں ٹی وی پہ آ کے, نہیں تو وہ پیسے پھر کہیں کسی اور کام میں لگ گئے ہوں گے نا, کوئی اہم پارٹی کے کام میں. لیکن وہ تو پھر پرفارمنس آڈٹ کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے نا. جب کرپشن بڑے پیمانے پہ ہو رہی تھی, پیسہ آ رہا تھا, جلسوں جلوس میں پیسہ خرچ ہو رہا تھا, 20 گاڑیاں آتی تھی, 200 گاڑیاں لوگ شو کرتے تھے, اور مطلب ایک عجیب ایک احرام تھا. میرے تو سامنے سب کچھ ہو رہا تھا نا, کہ جو پیسہ جس بری انداز میں لوٹا جا رہا تھا, لوگوں کا پیسہ نیا پاکستان کے لیے پرانے پاکستان کے طریقے پہ استعمال ہو رہا تھا, تو پھر میں نے ظاہر ہے کہ میں نے تو سوال اٹھانا تھا, تو یہ اس میں سے ایک سوال تھا. اچھا, اگلی پوائنٹ جو ہے اسی لیٹر کے اندر پروڈیوسر صاحب اگر دکھائیں, اور یہ بڑی انٹرسٹنگ لینگویج آپ کی اس خط میں, یہ خط 11 ستمبر 2011 کا ہے, انٹرنل لیٹر ہے, بابر صاحب نے عمران خان صاحب کو لکھا تھا. آپ لینگویج دیکھیں. The most serious breach of political parties rules 2002 relates to submission of a statement of accounts under its article 4. یہ کیا ہے؟ اس وقت میں نے ان کو نشاندہی کی تھی کہ جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے تحت جب آپ اپنے اکاؤنٹس جمع کراتے ہیں الیکشن کمیشن میں, تو اس میں کنسیلمنٹ ہو رہی ہے, اس میں پیسہ چھپایا جا رہا ہے, اس میں فورن فنڈز جو آ رہے ہیں اس کی تمام تفصیلات نہیں دی جا رہی, اس میں یہ تمام بے ضابطگی ہے جو میں نے پھر بعد میں نومبر 2014 میں کیس کی شکل میں کیا, ان تمام کی میں نشاندہی کر رہا ہوں کہ یہ ایک خوفناک جرم ہے. ہمارا قانون کچھ کہتا ہے, آپ کسی اور راستے پہ چل رہے ہیں. اور یہ جو معاملات ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے زہر قاتل, یہ پھانسی کا پھندا بن سکتے ہیں. میں نے جیپرڈی کا لفظ آپ نے پڑھ کے بتایا کہ سیریس پولیٹیکل جیپرڈی, تو میں اس وقت نشاندہی کر رہا ہوں کہ بھائی یہ ایک خوفناک جرم ہو رہا ہے, کرپشن ہو رہی ہے, میگا کرپشن ہے. پھر میں نے, اگر آپ آگے دیکھیے, میں نے اس میں آگے لکھ کے دیا ان کو کہ میں نے کہا کہ سیاسی پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر میں جو ملازمین ہیں ان کی ذاتی اکاؤنٹس میں پیسہ جا رہا ہے, فرنٹ اکاؤنٹ کھولے گئے ہیں, ان فرنٹ اکاؤنٹس میں پیسہ ہے اور وہ پیسہ کیش چیک سائن کرے. تو یہ تمام نشاندہی میں اس وقت کر چکا اس واسطے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک خوفناک ایک صورتحال بن سکتی تھی, جو آج بن گئی ہے. اگر وہ اس وقت توجہ دیتے اور اس کے لیے جو قانونی کارروائی کرنی تھی, جو اصلاح کے راستے پہ چلنا تھا, تو وہ اچھا بابر صاحب, آپ نے مجھے ایک 3 اور ڈاکیومنٹس دکھائے ہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ کیا ہیں. آپ نے مجھے ایک یہ لیٹر دکھایا ہے جو اسکرین پہ ہم دکھائیں. یہ لیٹر ہے اگست 2016 کا, پچھلے سال کا ہے, اور یہ تحریک انصاف کا سینٹرل سیکریٹریٹ سے ہے. اس میں سگنیچر ہیں اعزاز آصف صاحب کے ایکٹنگ سیکریٹری ہیں یہ, اور یہ فنڈ ریزنگ کے حوالے سے یو کے کوئی اکاؤنٹ ہے. یہ ہوا یہ کہ جب آپ الیکشن کمیشن میں اپنے اثاثات جمع کراتے ہیں ہر سیاسی پارٹی, تو اپنے جتنے بینک اکاؤنٹس ہیں اس کی ایک لسٹ پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں ان بینک, وہ لسٹ بھی ہمارے پاس ہے, یہ لسٹ آپ کے پاس ہے. اگر آپ اس لسٹ میں دیکھیے تو نومبر 2016 تک جب لاک ڈاؤن ہو رہا تھا, تو عمران خان صاحب نے تمام برطانیہ جا کے لائڈز بینک کا ایک اکاؤنٹ ہے, اس کا وہ اشتہار دے رہے ہیں کہ اس میں پیسہ جمع کراؤ, ہم لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد میں, اور یہ اکاؤنٹ نمبر ہے. یہ اشتہار جو ہے بالکل لائڈز بینک کا ذکر تک موجود نہیں ہے. انہوں نے اپنے جو اشتہار میں تو ذکر ہے,
اشتہار میں ہے یہ جو لیٹر ہے 16 کا اس میں بھی ذکر ہے اس میں, لیکن جو الیکشن کمیشن میں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اچھا یہ پروڈیوسر صاحب یہ لسٹ دکھا دیں, یہ آڈٹ وہ ہے اسٹیٹمنٹ ہے 2013 کی, اس میں 1 2 3 4 5 6 7 8 بینکس, ذرا زوم ان کر کے دکھا دیں, یہ کے ایس بی بینک ہے, حبیب بینک ہے, یو بی ایل ہے, پھر کے ایس بی ہے, الفلاح ہے, ایچ بی ایل ہے, کے ایس بی ہے, پھر ایچ بی ایل ہے, لارڈز بینک نہیں ہے. اچھا لیکن بابر صاحب اس پہ تو جواب بہت آسان ہے آپ کے اوپر کہ یہ تو ٹھیک ہے 2013 کی, اب جو ہوگی ابھی بھی نہیں ہے, یہ ابھی بھی یہ اکاؤنٹ ڈسکلوز نہیں کیا. How do you know? آپ الیکشن کمیشن سے سارا ریکارڈ نکالیں, ان کے آڈٹ رپورٹس موجود ہیں, اور یہ اکاؤنٹ تو کوئی بہت پرانا کھلا ہوا ہے. ویری کوئکلی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہم پروگرام کر کیوں رہے ہیں, لیکن میں بتاؤں گا, لیکن آپ کیوں ایک دفعہ تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں, آپ نون لیگ کے لیے یہ نہیں کر رہے, اور یہ آپ پہلے بھی کر چکے ہیں, 2011 کا یہ خط بھی آ گیا ہے, کیا وجہ ہے, ویسے ایگزیکٹلی کیا ریزن ہے, کیوں پبلکلی اس کو لے کر آ رہے ہیں؟ پبلکلی تو آپ ایک لائل دوست تھے عمران خان صاحب کے, آپ ساتھ تھے, آپ نے پارٹی بنائی تھی, پبلکلی کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ پبلکلی اس لیے لایا ہوں کہ 3-4 سال میں نے صبر کیا. دیکھیں نا 2011 میں آپ نے لیٹر پڑھ کے سنا ہے, نہ لاتے آپ وہ پارٹی کے, میری وفاداری پاکستان سے ہے, میری وفاداری اس مقصد سے ہے جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف بنائی, وہ تبدیلی تھی. میری وفاداری اس لیے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا لوگوں کے ساتھ, میری وفاداری اس لیے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ منافقت نہیں کرنی, اور سیاست میں جو منافقت ہے اس کو ختم کرنا ہے. تو اگر میں خاموش رہتا تو میں اس کا حصہ بنتا, کیونکہ 16 سال جب عمران خان اور یہ پی ٹی آئی بن رہی تھی تو یہ ہمارے کندھوں پہ بنی ہے, عمران خان لیڈر ہمارے کندھوں پہ بنا ہے. میں 7 سال سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری تھا, میں وائس پریزیڈنٹ میڈیا کا تھا. عمران خان کو آج تک میں نے ایک پریس ریلیز نہیں دکھائی جو لوگ پڑھتے تھے عمران خان کے نام کے بیان. عمران خان ایک ٹی وی ٹاک شو میں نہیں جاتا تھا, 1 گھنٹہ پہلے میرے ساتھ بیٹھتا تھا, اس کو ہم تمام چیزیں طے کرتے تھے. آج یہ بولنا ہے تو عمران خان کا جو نظریہ تھا وہ اس کا ذاتی نہیں تھا, وہ ہم لوگوں کا تھا جو پارٹی بنانے والے تھے. اس نظریے پہ لوگ آئے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا. میں ان لوگوں کے ساتھ دھوکہ میں اس شامل ہوتا ہوں اگر میں آج آواز نہیں اٹھاتا اور عوام کے سامنے سچائی نہیں, میں اس کا کفارہ ادا کر رہا ہوں. میں نے یہ پارٹی بنانے میں اہم کردار ادا کیا, میں کیسے ایک جھوٹ کا حصہ بنوں؟ مجھے تو اقتدار نہیں چاہیے, مجھے تو وزیر نہیں بننا, عمران خان کو وزیر اعظم بننا ہے. اگر جھوٹ سے بننا ہے تو میں اس کے سامنے رکاوٹ بنوں گا, کیونکہ یہی ہم آپس میں کہتے تھے. عمران خان سارا وقت ہمیں یہ کہتا تھا کہ اکبر اگر تم میں راستے سے ہٹ جاؤں میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ, تو میں کھڑا ہو گیا ہوں نا, آ کے میرے ساتھ مقابلہ کرے, میرے سے ٹی وی ٹاک شو کرے, میں سامنے یہ تمام ثبوت کیوں مجھ سے چھپتا ہے, کیوں مجھ سے بھاگتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ میرے سامنے عدالت میں چھپتا ہے, ہائی کورٹ میں جا کے کہتا ہے کہ اکبر اس بابر کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ یہ مجھ سے سوال پوچھے اور الیکشن کمیشن اس پہ تحقیقات کرے. ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے کہ ہم حضرت علی اور حضرت ابو بکر کا نظام لے کے آئیں گے. تو یہ تضاد نہیں ہے, یہ جھوٹ نہیں ہے. تو مجھے تو فرض ہے کہ میں کھڑا ہوں مقابلہ کروں. میں نے لوگوں کے سامنے سچائی, چاہے جتنے لوگ اس کو سچائی سمجھے جتنے نہ سمجھے, یہ میرا فرض ہے. آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے, بہت انٹرسٹنگ پروگرام ہے. اگلے سیگمنٹ میں کچھ اور انٹرسٹنگ چیزیں جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے, وقفے کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. اکبر بابر صاحب چلیں ٹھیک ہے, آپ کے پاس ثبوت ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. ایک چیز سے پھر بھی سوال ذہن میں آتا ہے ہر ایک کے, میرے ذہن میں بھی آیا ہے کہ یہ اتنی بڑی کیس کیسے افورڈ کر رہے ہیں آپ, اور اب سے نہیں کر رہے آپ, پچھلے کب سے 2.5 سال سے. ہاؤ کین یو افورڈ, جب یعنی آپ کو کہیں سے پیسے تو مل رہے ہوں گے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ یہ کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ بھی انہوں نے الزام لگایا کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, نون لیگ سے آ رہا ہے, کس سے آ رہا ہے, وکیل کے جو اخراجات ہیں. میرے وکیل کا نام ہے سید احمد حسن, وہ میرے ذاتی دوست ہیں, ہم اسکواش کھیلتے رہے ہیں, اور بہت سارے عمران خان صاحب جانتے ہیں انہیں, تحریک انصاف کے لوگ میرے علم میں نہیں ہے, لاہور سے ان کا تعلق شاید جانتے ہوں, لیکن یہ ہے کہ بہت ساری بحث ہوتی تھی. تو ایک دفعہ ہماری اور ان کی بڑی بحث ہوئی, تو بہرحال میں عمران خان کو ڈیفینڈ کر رہا تھا اور پارٹی کو, کیونکہ پارٹی کا اسپوکسمین تھا, اس وقت سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری تھا. حالات بدلے, حالات میرے سامنے آئے, حقیقت میرے سامنے آئی, میرا تعلق بدلا. تو ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ اکبر اگر کبھی بھی تم کوئی لیگل کوئی کیس کرنا چاہتے ہو تو میری سروسز پرو بونو یعنی مفت حاضر ہے. میں نے پھر یہ کیس جب تیار کیا تو میں پھر ان کے پاس گیا, میں نے کہا آپ نے مجھے آفر کیا تھا, تو کیا آپ یہ ابھی اپنی آفر کو, اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انہوں نے کہا حاضر. انہوں نے مجھ سے 1 پیسہ ابھی تک نہیں لیا, 1 پیسہ. سید احمد حسن, میں اس کو سلام کرتا ہوں کہ جس پروفیشنلزم سے اس نے یہ کیس لڑا ہے, اور پورے اپنا اس کی جو کمپنی جو فرم ہے, تمام ریسورسز کو امپلائی کیا, 1 ڈیلے کبھی نہیں مانگا, not a penny, not a penny. میں پرو بونو میں کیس وڈرا کرنے کے لیے تیار ہوں, کوئی ثابت کر دے کہ 1 پینی میرے وکیل کو کسی نے دیا ہے. چلیں ٹھیک ہے. ایک کوشچن ہے, آپ نے مجھے بھی ذکر کیا سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری اب رہ چکے ہیں,
ابھی کل بھی چیف آف سٹاف بن گئے نعیم الحق صاحب. اچھا میں بڑے عرصے سے یہ سٹوری پرسو کر رہا ہوں, 4 سال ہو گئے ہیں تحریک انصاف 2013 کے انتخابات سے. تحریک انصاف ابھی تک اپنا ترجمان اور جو میڈیا ان کی وہ ہے وہ ڈپارٹمنٹ کو صحیح طرح سیٹ نہیں کر سکے. اور وہ ابھی آپ کو پتہ ہے وہ پچھلے سال جو ہے انہوں نے وہ نکال دیا تھا, بلکہ اس سال کے شروع میں کوئی 16 ترجمان اسلام آباد میں ہو گئے تھے. پورے پاکستان اوور آل میرے خیال میں 50 ابو ہیں جو اسپوکس مین. اور لگتا ہے کہ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ مطلب کیوں تحریک انصاف اس ڈپارٹمنٹ کو صحیح نہیں کر پا رہی. ڈاکٹر شیریں مزاری تھی شروع میں, آپ تھے, شیریں مزاری تھیں, نعیم الحق صاحب ہے, پھر فواد چودھری صاحب آ گئے, پھر کوئی 15 کی لسٹ آ گئی اسپوکس مین کی, اب مجھے پتہ چلا کوئی 50 سے زیادہ ہیں آل اوور پاکستان. ایکچولی جب وہ کہتے ہیں نا کہ کوا چلا ہنس کی چال, آپ جو پی ٹی اے جو کسی بھی پارٹی کا جو آئیڈیالوجیکل پارٹی اپنے کو کہتی ہے اس کا جو اسپوکس پرسن ہوتا ہے نا وہ اس کی نظریات کا ایک جوس ہوتا ہے جو وہ عوام کے سامنے رکھتا ہے. وہ شخص ہوتا ہے جو اس سیاسی جماعت سے اس کا بڑا دیرینہ تعلق ہوتا ہے, جو اس سیاسی جماعت کی جو نظریاتی جماعت کی بات کر رہے ہیں, جو اس کے تمام جو اس کی جو سوچ ہوتی ہے اس کی نچوڑ اپنے اندر اپنی روح کے اندر رکھتا ہے, پھر وہ عوام سے کمیونیکیٹ کرتا ہے وہ تمام باتیں اور اس کو اسی انداز میں سنبھالتا ہے. اب آپ پاکستان تحریک انصاف کا المیہ دیکھیں کہ شفقت محمود نے پارٹی جب جوائن کی چند ہفتوں بعد مہینوں بعد اس کو انفارمیشن سیکرٹری لگا دیا. اس کو کیا پتا, وہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں پیپلز پارٹی میں رہتا تھا, بے نظیر کے قریبی ساتھیوں میں سے تھا. اچھا فواد چودھری جنرل مشرف کی پارٹی میں رہا ہے, پیپلز پارٹی میں رہا ہے, اب اچانک آ کے تحریک انصاف کے نظریے کو کیسے پیش کرے گا؟ وہ ہے ہی نہیں. وہ تو سارے وقتی طور پہ بیسیکلی وہ جو ووٹ بینک ہم لوگوں نے جو ورکروں نے ہم نے جو پاکستان تحریک انصاف کا جو 2011 تک ووٹ بینک بنایا تو یہ ڈپارٹمنٹ آرگنائز کی نہیں ہو پا کیوس ہے نا. اس وقت ایک کیوٹک سچویشن ہے پاکستان تحریک انصاف میں. دیکھیں نا کبھی کوئی نظریاتی جماعت میں ایسا ہوا ہے کہ ایک شخص جو پارٹی جوائن کرتا ہے 1 سال بعد وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے. پرویز خٹک کی میں بات کر رہا ہوں جس نے 7 پارٹیاں وہ شاید تبدیل کر چکا ہے. تو یہ ایک اس وقت جو ہمارا جو تحریک انصاف کا المیہ یہ ہے کہ وہ اپنا کعبہ قبلہ کھو چکی ہے. جیسا میں کہتا ہوں نا اجرتی سیاستدان تو ایک طرف ہے جو قابض ہے, دوسری طرف ہمارا جو کیپٹن ہے وہ ہائی جیکر کے ساتھ مل گیا. یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج تھا. یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے, یہ جو ہمارے ورکرز ہیں ہم سب ان کو بڑے آرام سے ہینڈل کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے نا, مجھے آپ کی باتیں سن کے یعنی اکبر بابر وہ ایک نظریاتی کارکن کی باتیں ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اعظم سواتی کے اور عمران خان نے چیف الیکشن کمشنر لگا دیے ابھی پچھلے دنوں انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کے لیے. تو جو پہلا انٹرا پارٹی الیکشن ہوا تھا اس میں اعظم سواتی پہ بڑے سنگین الزامات لگے تھے کہ یہ ووٹ بائنگ کر رہا ہے, اور کچھ ورکروں نے شاید ان کے ساتھ زود و کوب بھی کیا تھا, وہ گاڑی چھوڑ کے بھاگے الزامات تھے. پھر ایک کمیٹی بنی جس میں جنرل علی قلی خان بھی شامل تھے اور ایک اور جنرل تاج صاحب. انہوں نے کمیٹی نے رپورٹ جو اپنی لکھی ہے اس میں وہ تمام الزامات کی تصدیق کیے کہ یہ الزامات صحیح ہیں. اچھا ایک اور آپ نے جو 11 ستمبر 2011 کا خط عمران خان صاحب کو جو لکھا تھا جو پارٹی کے اندر ہی تھا, پبلک نہیں ہوا تھا اس وقت, اس میں آپ نے ایک اور جگہ ہی لکھا ہوا ہے, میں اسکرین پہ دکھانا چاہ رہا ہوں یہ کہ ٹو مائی ہارر, یہ اکبر بابر صاحب لکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کو, ٹو مائی ہارر there is evidence that the bank accounts of paid employees of central secretariat کے جو employees ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں as front to collect donations. یعنی جو یہ کیا ہے؟ اب دیکھیں نا یہ وہ اب آپ یہ جو آپ خط پڑھ رہے ہیں آپ بہت ایک میرے لیے تو بہت وہ ہے, آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ پہلی دفعہ ایک پروگرام میں کہ میں 2011 میں ہنڈی کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے امپلائیز کے اکاؤنٹس میں پیسہ آتا تھا, وہ فرنٹ اکاؤنٹس رکھے ہوئے تھے, کیش چیک سائن کرتے تھے, پیسہ نکالتے تھے کروڑوں, جس کا اب یہ تمام ثبوت کے ساتھ الیکشن کمیشن میں جو کیس چل رہا ہے اس پہ. میں ستمبر 2011 میں, اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی, نون لیگ کی حکومت کب آئی ہے؟ 2013 الیکشن کے بعد, یہ 2 سال پہلے, تو یہ اس سے 2 سال پہلے کا معاملہ ہے. اب آپ نے اگر کسی کو گندا کرنا ہے تو اس پہ الزام لگا دیں کہ جی وہ فلانا ہے, وہ فلانا ہے, وہ فلانا ہے. اچھا ایک اور چیز ہے بابر صاحب, وہ کل فیاض چوہان صاحب نے مجھے ڈاکیومنٹس دکھائے, رجسٹریشن ایم کے ایم کی رجسٹریشن ہے, مطلب وہ بتا رہے تھے کہ فنڈنگ اگر ہم نے باہر سے لی ہے تو کوئی غلط نہیں ہے, ایم کے ایم کی بھی رجسٹریشن ہے امریکہ میں, پیپلز پارٹی کی بھی ہے, نون لیگ کی بھی ہے, تو تحریک انصاف کی بھی ہے, پیسے باہر سے آئے ہیں, تو اس میں کیا فورن فنڈنگ والی بات؟ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دینا کہ جی ہم نے فورن فنڈنگ کی ہے, باہر سے 2 کمپنیاں رجسٹر کی ہیں اور اس کے ذریعے پیسہ ہے. تو کلپ بھی ہمارے پاس نا, ایک منٹ کلپ دکھائیں ذرا. تحریک انصاف کو باہر سے پیسے آئے ہیں, فارا فارن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ ہے امریکہ کا, جس کے تحت باقاعدہ رجسٹریشن ہوتی ہے. یہ آپ کی متحدہ قومی موومنٹ ہے, میں نے ڈاکومنٹس آپ کو دیے ہیں. یہ آپ کی آل پاکستان مسلم لیگ ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے.
وہ فیاض بھائی آپ میں رجسٹرڈ رجسٹرڈ کی نہیں بات کر رہا, نہیں پیپلز پارٹی میں بتا رہا ہوں کہ جو رجسٹرڈ ہیں. اب بیسیکلی یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قتل کیا ہے لیکن 9 اور قاتل ہیں, وہ پھر رہے ہیں بری, ان کو کسی نے پکڑا نہیں ہے, تو آپ ہم پہ کیوں ہاتھ ڈالتے ہیں؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر پیپلز پارٹی کو غیر قانونی کام کر رہی ہے, یا ایم کیو ایم کر رہی ہے, یا آل مسلم لیگ میں مشرف کی کر رہی ہے, تو پھر ہم بھی کریں گے. اس کا مطلب ہے ہم میں اور ان میں فرق کیا رہا؟ اور یہ جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, یہ عدالت میں کیوں نہیں سٹیٹمنٹ دیتے؟ جب عدالت میں یہ دیتے ہیں تو یہ تو اقبال جرم ہے, کیونکہ غیر قانونی انہوں نے تسلیم کر لیا کہ غیر قانونی طریقے سے پیسہ آ رہا ہے. آپ باہر امریکہ میں کمپنی رجسٹر نہیں کر سکتے, آپ اس میں پھر یہودی اور ہندو ہمارے قانون کے مطابق, پاکستانی قانون کے مطابق, کیونکہ سیاسی پارٹیاں الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں, وہ قانون کہتا ہے کہ صرف ایک پاکستانی انڈیویجول حیثیت میں کسی سیاسی پارٹی کو فنڈنگ کر سکتا ہے. تو جب آپ 2 کمپنیاں رجسٹر کرتے ہیں اور اس میں مزید باہر کی کمپنیاں فنڈنگ کرتی ہیں, بیری شنیپس ہو گئے یہودی ٹائپ ہے, اندر جی ہندو ٹائپ لوگ, یہ سارے یہ انتہائی بہت بڑی گروس غیر قانونی کام ہے. اچھا ویری کوئکلی, مطلب ہو سکتا ہے کہ چلے انہوں نے, کیونکہ پہلی دفعہ تجربہ ہے, فرسٹ ٹائم پارٹی اتنی جلدی تیزی سے 2013-12 کے بعد اس فاسٹ طریقے سے بڑی ہوئی, ایکسپینڈ ہوئی پی ٹی آئی, اور اچانک الیکشن بھی ہو گئے 2013 کے, اور نیا ایکسپیرینس ظاہر ہے اتنی بڑی پارٹی کو, تو ہو سکتا ہے یہ غلطیاں چھوٹی موٹی, لیکن ان کے انٹینشنز تو صحیح تھے نا. مطلب وہ تو آ کے ٹھیک کرنا چاہ رہے تھے, عمران خان صاحب جو ہیں جیسے کرپشن ختم کرنا چاہ رہے تھے, ان کے انٹینشنز ٹھیک تھے. ٹھیک ہے ان سے غلطیاں, مطلب آپ یہ سوچتے ہیں کبھی آپس میں بیٹھ کے کہ یار یہ ہو سکتا ہے کہ یہ غلطیاں چلے ان سے ہو گئیں, لیکن ان کی نیت صاف تھی؟ نہیں, میں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا, میں سیلف ڈینائل میں کبھی نہیں رہا. 5 سال ہو گئے اس معاملے کو. آج تک پاکستان تحریک انصاف میں کوئی مجھے بتائیے کہ جسٹس وجی کو نکالا. جسٹس وجی کرپٹ آدمی تھے. تسنیم نورانی صاحب کو جانا پڑا. جنرل حامد خان کہ احتساب کمیشن کے ہیڈ تھے, قانون چینج کیا, وہ وزیر اعلیٰ کے خلاف تحقیقات کر رہے تھے, وزیروں کے خلاف تحقیق کر رہے تھے, آج تک کوئی ڈی جی احتساب نہیں لگا. عمران خان خود کہتا ہے کہ میں نے علیم خان جیسے لوگوں کو, وہ پیسہ دیتا ہے ایس کے ایم ٹی کو اور پارٹی کو, اس لیے میں نے اس کو لاہور کا بائی الیکشن کا ٹکٹ دیا. ان کو خود کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ وہ کے پی میں بزنس کریں, میگا پروجیکٹس میں حصہ ڈالیں, اور وہ جب وہاں سے پیسہ کماتے ہیں اور پارٹی کو ڈونیٹ کرتے ہیں, اور اس پیسے پہ خان صاحب جو ہے اور ان کی پارٹی جو ہے وہ ایسی کر رہی ہے. 2 منٹ سے بھی کم ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں ایک انسان کو ایک حد تک, میں نے 16 سال بینیفٹ آف ڈاؤٹ عمران خان کو دیا, میں نے اس کی بات پہ ٹرسٹ کیا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کیا رزلٹ نکلے گا ویری کوئکلی, رزلٹ کیا نکلے گا اس کیس کا؟ اس کیس کی تو دیکھیں اگر کنفرم ہو جائے, اگر کورٹ ایکسیپٹ کر لیتی ہے, الیکشن کمیشن آپ کی باتیں ساری ایکسیپٹ ہو جاتی ہیں, اگر یہ فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد ایک قانونی طریقہ کار ہے کہ جس کے مطابق یہ تمام جو غیر قانونی پیسہ ہے اس کو ضبط کیا جائے گا, تمام غیر قانونی ایسٹس جو ہیں پارٹی کے اس کو ضبط کیا جائے گا. یہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ تمام ایسٹس اور پیسہ جو ہے یہ بھاگ کے سرکار ضبط ہوگا. اس کے بعد بس 1 منٹ رہ گیا ہے, اس کے بعد فورن ایڈڈ پارٹی کے طور پہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ایک ریفرنس بھی فائل کر سکتی ہے کہ یہ فورن ایڈڈ پارٹی ہو چکی ہے, اس لیے اس پہ پابندی لگائی جائے. پابندی لگ سکتی ہے. اچھا, میرے پاس وقت بالکل ختم ہے. کیا کوئی صورت بن سکتی ہے کہ آپ اس کیس کو ودڈرا کر دیں؟ یہ اتنی بڑی جو آپ نے سر درد پیدا کر دیا ہے تحریک انصاف کے لیے, یہ ختم ہو سکے؟ پہلے دن سے میرا صرف مقصد اصلاح تھا. پہلے دن سے یہ پاکستان تحریک انصاف ہمارے لیے ایک اولاد کی طرح ہے. جب اولاد بے راہ و روی کا شکار ہو جائے, اس کی اصلاح کرنا اس کے والدین کا فرض ہوتا ہے. میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف عمران خان اور اس کا تکبر اور وہ درمیان میں حائل ہے. اگر وہ آج بھی ٹھنڈے دل سے سوچے کہ ہم نے پارٹی کو بچانا ہے, اس مقصد کو بچانا ہے, اور پارٹی میں 2-3 بڑے بڑے اقدامات کرنے ہیں, کرپٹ لوگوں کو صاف کرنا ہے, اور سب سے پہلا کام اس کیس کے حوالے سے ایک لیٹر لکھیں چیف الیکشن کمشنر کو, عمران خان اپنے دستخطوں سے, اور ان کو آفر کرے کہ میں اپنی پارٹی کے تمام اکاؤنٹس, تمام فائنینشیل ڈیٹیلز آپ کے حوالے کرتا ہوں, آپ اس پہ فورنزک آڈٹ کروائیے, جو نتیجے نکلیں گے, جو کرمنل یا لیگل پروسیجر ہوں گے میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا, آپ کو میں مکمل اختیار دیتا ہوں, میں کیس وڈرا کرتا ہوں. وڈرا کر دیں گے کیس؟ یہ لیٹر لکھیں اپنا سائن کر کے الیکشن کمشنر کو کہ میں آپ کو مکمل اپنے تمام پارٹی کے ایکسس دیتا ہوں, فنڈز وغیرہ, اکاؤنٹس, ہر چیز, آپ اس کی انڈیپینڈنٹ فورنزک آڈٹ کروائیے, جو نتیجے, جو کہ ہماری سیاسی جماعتوں کو ویسے بھی کرنا چاہیے, اور ہم پی ٹی آئی کو اسپیشلی کیونکہ یہ تبدیلی کی جماعت ہے. وقت میرا بالکل ختم ہے. بابر صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. کل آپ سے ملاقات ہوگی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ.